میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے گا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی، آپ مجھے اجازت دیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کروں، اور عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور تمہارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی ادائیگی سے بھی فارغ ہو گئے اور تشریف لے جانے لگے، تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ نبی غیب دان رسول ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آواز سنی تو فرمایا، کون؟ کیا حذیفہ؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمائے، تمہاری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، یعنی اللہ عز و جل تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے۔ پھر فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے زمین پر پہلے کبھی نہیں اترا، اس نے اپنے رب عز و جل سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت دے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔
اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان بھی لیا اور ان کی دلی حاجت بھی معلوم کر لی کہ کیوں آ رہے ہیں، اور بغیر ان کے کہے ان کی اور ان کے والدہ کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دی۔ تو یقیناً ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل کی حالت یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو پتھروں کی بھی حالت یہاں ہے۔ چنانچہ احادیث طیبہ کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو غور کیجئے، بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پتھر کا حال معلوم ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کس پتھر میں ہم سے کتنی محبت ہے، تو وہ بندہ مومن کے دلی حالات سے بھی یقیناً واقف ہوں گے۔ جب ہی حضرت حذیفہ کے کہے بغیر ہی ان کی دلی خواہش پر مطلع ہو گئے، ان کی اور ان کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، تو اس روایت سے کو سن کر اگر کسی کے دل میں یہ وسوسہ آئے کہ دلوں کے حالات اور کیفیات کا علم تو غیب ہے اور علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، تو یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم غیب ذاتی یعنی اس کا اپنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام کا علم غیب یہ ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور انہیں یہ علم ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں بلکہ جب سے اللہ نے دیا ہے تب سے ہے، اور جتنا دیا اتنا ہے، اس کے دیے بغیر ایک ذرے کا علم بھی انہیں حاصل نہیں، لہذا اللہ عز و جل ہی انبیاء اور اولیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور وہ اس علم کو آگے پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، پارہ 30 سورۃ التکویر آیت نمبر 12 وما هو علی الغیب بضنین، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب آتا ہے تو لوگوں پر اسے بیان کرنے میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بتاتے ہیں۔ تو اس آیت و تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو غیب بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے بتائے گا کون؟ وہی بتائے گا جو خود جانتا ہو۔ اور میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہدایت کے بخشش میں فرماتے ہیں نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کے کیا کہنے، یعنی شب معراج عین جاگتی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اپنے پاک پروردگار کا دیدار کیا، تو یوں اللہ عز و جل جو غیب الغیب ہے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آشکار ظاہر ہو گیا، تو اب کوئی اور غیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح پنہا رہ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں بار درود و سلام کا نزول ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایمان افروز حدیث پاک سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی شان عظمت نشان کے ساتھ ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت بھی ظاہر ہوئی کہ دونوں شہزادے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر پڑھی، پھر باہر نکلے تو ان کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی تھے۔ تو ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو فرط محبت سے انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا اور فرمایا میرا باپ ان پر قربان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، علی سے مشابہت نہیں رکھتے۔ جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یقیناً حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کرم و شفقت کے باغ کے مہکتے پھول تھے۔ یہ دونوں سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کو کمال محبت تھی۔ تو آئیے ان کی محبت کو پروان چڑھانے اور اپنے پلے میں نیکیاں لکھوانے کی نیت سے ان کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ ان دونوں شہزادوں میں سب میں بڑے یعنی دونوں میں بڑے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب تقی و سید ہے، جبکہ عرف صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صبت اکبر، آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول اور آخر الخلفاء بن نص یعنی حدیث پاک کے مطابق آخری خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب میں مدینے میں ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدا کیے اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کی چاندی کو صدقہ کیا جائے۔ آپ کا نام امام الانبیاء پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حسن رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی امام علی مقام سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینے میں ہوئی۔ ان کا نام بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حسین اور شبیر رکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب بھی صبت رسول اللہ یعنی رسول خدا کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش کے 7ویں دن ان کی طرف سے 2 بکریاں عقیقے میں ذبح فرمائیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عقیقہ کرنا ایک سنت عمل ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیقے کے لیے 7واں دن بہتر ہے، اور اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تو جب چاہیں کر سکتے ہیں۔
سنت ادا ہو جائے گی۔ اور امیر علیہ سنت اس ضمن میں ایک بڑی پیاری ترتیب فرماتے ہیں کہ 7ویں یا 14ویں یا 21ویں دن یا 7 دن کا لحاظ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اب 7واں دن یاد کیسے رہے؟ اس کا نسخہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن کو یاد رکھیں، اس سے ایک دن والا پہلے والا دن جو ہے وہ 7واں ہوگا، یعنی اب 7ویں دن کرنا ہے۔ حساب کیسے رکھیں گے؟ جمعے کو پیدا ہوا تو یاد رکھیں کہ جمعرات جو ہے نا اس کا 7واں دن ہوگا، تو مثلا جمعہ کو پیدا ہوا تو جمعرات 7واں دن ہے، ہفتے کو پیدا ہوا تو 7واں دن جمعہ ہوگا۔ تو پہلی صورت میں جس جمعرات کو، دوسری صورت میں جس جمعہ کو عقیقہ کرے گا اس میں 7ویں دن کا حساب ضرور آئے گا، تو یہ آسانی سے یاد ہو گیا۔ اور عقیقے کے بارے میں اگر تفصیلی معلومات لینی ہو تو امیر علیہ سنت کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، تو یہ تو ہر ایک کو پڑھ ہی لینا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کی شادی نہیں بھی ہوئی تو چلو کوئی گھر میں تو کسی بھائی بھتیجا بھانجا پیدا ہوتا ہوگا نا، تو اگر علم ہوگا تو ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے سکیں گے۔ تو مطالعہ کرنے کی عادت بنائیں، بلکہ چلیں امام حسن اور حسین کے عقیقے کا تذکرہ سنا ہے تو آج ہی یہ رسالہ لے لیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کو 26 گھنٹے کے اندر اندر پڑھ لوں گا۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، 20-22 صفحات کا ہوگا، تو کون کون نیت کرتا ہے؟ نیت کریں، رسالہ بھی لیں گے، پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقہ اس کے والدین کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کی ولادت ہوئی تب بھی اور امام حسین تشریف لائے تب بھی عقیقہ والدین نے نہیں کیا، بلکہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اپنے پیارے نواسوں کا عقیقہ کیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے کیسی محبت فرماتے تھے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف حسنین کریمین سے پیار اور محبت فرماتے بلکہ کئی مواقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ آئیے حسنین کے 5 حروف کی نسبت سے ان کی عظمت و شان کے متعلق 5 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نمبر 1، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار دیکھا تو کہا آپ دونوں کی سواری کیسی اچھی ہے، آپ دونوں کی سواری کیسی شاندار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور سوار بھی تو کیسے لاجواب ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، جس نے ان دونوں سے محبت کی، آقا کیا فرماتے؟ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت یعنی دشمنی کی اس نے مجھ سے عداوت یعنی دشمنی کی۔ ایک اور ارشاد، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نمبر 4، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نونہالوں کو سونگھتے اور سینے مبارک سے لپٹاتے۔ نمبر 5، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسنین کریمین سے کیسی کمال محبت و الفت تھی کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں سے اس وجہ سے پیار و محبت سے پیش نہیں آتے کہ کہیں ان کا روب و دبدبہ ختم نہ ہو جائے۔ جی ہاں، یہ بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مطلب اپنا منہ بھی یوں تو اچھا رکھیں گے ملنے ملانے میں لوگوں سے، بچوں کے سامنے روبدار، غصے سے آنکھیں کھاڑ کر اور روب قائم رکھیں گے، کیا ذرا ورنہ کہیں منہ سیدھا کر لیا تو کہیں بچے بگڑ نہ جائیں، یعنی خواہ کا روب۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں کہ شفقت محبت، اور ہمارا ہے روب ایسا کہ سارا دن گھر میں جا کے کھٹکھٹاتے نا تو بچے کہتے ہیں ابو آ گئے جلدی سو جاؤ، تو یہ ابو ہے کیا ہے کہ ایسا کرنٹ ہے کہ جیسے گھر میں گھسا تو سارے بس بستروں میں چلے جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچوں سے تھوڑی شفقت محبت پیار
اس کا بھی ہمارا ایک انداز ہونا چاہیے، جیسا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل، یہ درس نصیحت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سید کائنات ہونے کے باوجود اپنے نواسوں کو کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، حسنین کریمین سے دشمنی کو خود سے دشمنی قرار دیا، اپنی اولاد کو چومنا، خود سے چمٹانا، کندھوں پر سوار کرنا، انہیں سینے سے لگانا، یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریم کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے کہ حسن اور حسین دنیا میں جنت کے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل کے۔ اے میرے پیارے آقا، اپنے جن دو شہزادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پھول فرمایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے صدقے میں رضا کو میدان محشر میں ہر قسم کی مشکلات و پریشانیوں سے بچا کر مسکراتے یعنی کھلتے ہوئے پھول کی طرح کر دیجئے۔ کاش صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی اصل ایمان ہے، اس کے بغیر دعوی ایمان ہرگز قبول نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ بندہ ان تمام لوگوں سے بھی محبت کرے، ان کا ادب و احترام کرے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و تعلق حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنا محبت رسول کی علامت ہے، ازواج مطہرات سے محبت کرنا محبت رسول کی علامت ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا محبت رسول کی علامت ہے، حسنین کریمین سے محبت کرنا محبت رسول کی علامت ہے۔ امیر اہل سنت تو سبحان اللہ اپنے متعلقین، محبین کو بارہا ان باتوں کا درس دیتے ہیں کہ سیدوں سے ہی پیار کر لینا چاہیے، کہ ان سب کو بھی تو آقا سے نسبت حاصل ہے نا، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، جیسے گزشتہ دنوں ڈاکٹر حضرات آئے تو ان کو کہا یار اتنے روزانہ مریض دیکھتے ہو، کچھ روزانہ 2-4 سیدوں کا علاج نہیں مفت کر دیا کرو۔ پھر دکانداروں کو سمجھایا کہ یار علماء کو، سادات کرام کو، غریبوں کو کچھ اپنا بجٹ بنائیں۔ یعنی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہم اپنی ذات میں نافذ کریں، اگر ان چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لائیں، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، ایک دفعہ اس بات پر عمل کر کے دیکھیں، شاید آپ کی بہت ساری میڈیسن کم ہو جائیں گی۔ جی ہاں، ہم کتنی دوائیاں کھاتے ہیں سکون کے لیے، ہم کتنی دوائیاں کھاتے ہیں کہ بجائے یار کچھ ایسا ریلیکس ہو جائے، کوئی مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ یار، میں ایزی ہونا چاہتا ہوں۔ اب اچھا گھر ہے، اچھا پلنگ ہے، اچھا بیڈ ہے، اے سی لگے ہوئے، ہر قسم کی آسائش، کھانے پینے کی آسائش، نیند ہی نہیں آتی ہے۔ نیند کیسے آئے گی بھائی؟ تو سکون کا کوئی کام بھی تو کرے نا۔ تو یہ سکون کے کام ہے نا، آپ یہ کر کے تو دیکھیں، کبھی کسی غریب کا بھلا کر کے تو دیکھیں، کبھی کسی کے کام آ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کیسا آپ کو برکتیں ملتی ہیں، کیسا آپ کو سکون ملتا ہے، کیسی آپ کو راحت ملتی ہے۔ تو یہ باتیں یہ میڈیسن سے نہیں ملیں گی، یہ میڈیسن سے نہیں ملیں گی۔ اس طرح کے معاملات اپنا کر دیکھیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مطلب کوئی بخل کرتے، ایسا کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ذرا سا کسی کے ساتھ اچھا کرنا ہماری بہت ساری بیماریوں کو دور کرنے کا سبب بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا صدقہ و خیرات کرنا ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو کہ میری بڑی مصیبت دور ہو جائے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے جو اکثر مدنی چینل پہ ہم نے سنا بھی ہوگا۔ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ رہ گیا۔
لقمہ اٹھایا تو اچانک کسی مسکین نے صدا لگائی کہ مسکین کو کچھ کھانے کے لیے دو. اس عورت نے ایک وہ جو لقمہ تھا وہ لقمہ اس مسکین غریب کو دے دیا. وہ لے کر چلا آگے. اب کچھ عرصے کے بعد عورت اپنے نو مولود بچے کو لے کر کسی کام کے لیے گھر سے نکلی. کھیتوں سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور اس کا وہ نو مولود بچہ اٹھا کر اپنے منہ میں داب کر بھاگا, اور ایک جگہ جا کر اس بچے کو کھانے کے لیے اس نے منہ میں دبایا تھا کہ اچانک ایک نوجوان کہیں سے آیا. اس نے بھیڑیے کو پکڑا اور اس کے منہ سے پکڑ کر اس کو چیر دیا. اس نو مولود بچے کو زندہ سلامت لے کر اس عورت کے پاس آیا, اس کے ہاتھوں میں دیا, یہ کہتے ہوئے کہ لقمے کے بدلے لقمہ, لقمے کے بدلے لقمہ. ایک لقمہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے بچے کی ہی جان بچا دی. تو ہم بسا اوقات ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, ایسے بہت سارے دکھ ہوتے ہیں کہ جن دکھوں کا ہم اپنے ہی طور سے کوشش کرتے کہ یار بس فلاں تعلقات ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا, فلاں جناب یہ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا, ذرا سا میرا گھر کشادہ ہو جائے گا مجھے سکون مل جائے گا, ذرا میرا کاروبار بڑھ جائے گا تو جناب یہ ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندوں کے کام آنا شروع کریں, دیکھیں آپ کو کیسا سکون مل جاتا ہے. اور پھر سادات کرام تو اس ہستی کی نسل میں جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں, اور جھوم جھوم کر عاشقان رسول پڑھتے ہیں نا کہ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا. تو آقا دیتے ہیں, آقا دیتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کے اس ولی کامل امیر اہل سنت کے اس مشورے پر عمل کر کے تو دیکھیں. آپ بھلے نا کوئی چھوٹی سی پرچون کی دکان چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, پرچون کی دکان چلاتے ہیں, کبھی کوئی آئے سادات کرام میں سے 2 کلو چاول لے رہے ہیں تو 1 پاؤ دالی باندھ کے اپنی طرف سے دے دو یار. کر کے تو دیکھو, یہ کچھ نہ کچھ انڈے ہی بیچتے ہو یار, اور سید صاحب 6 انڈے لینے آئے, اب برکت کے لیے 2 انڈے اپنی طرف سے ڈال دو. کر کے تو دیکھیں. یہ اس طرح کا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا, کسی کی مدد کرنے کا, کسی کے کام آنے کا کوئی ایسا انداز اختیار کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو سادات کرام سے پیار یہ اہل بیت سے پیار ہے, اہل بیت سے پیار, حسنین کریمین سے پیار آقا سے محبت کی علامت ہے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سادات کرام سے محبت کریں گے انشاءاللہ, اور یقیناً ہے بھی کہ ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے. کس کس کو؟ الحمدللہ ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے, انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور یہ یاد رکھیے, حدیث پاک میں بھی اپنی اولاد کو اہل بیت کرام کی محبت سکھانے کی ترغیب موجود ہے. اگر اپنے بچوں کو بھی سکھا, بیٹا یہ سید زادے ہیں, یہ سادات میں سے ہیں, ہمارے آقا کی نسل میں سے. تو خود چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت, اور قرآن پاک پڑھنا. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اہل بیت کرام سے کس قدر محبت فرماتے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم تو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہی ہو, اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی میرے اہل بیت کی محبت پیدا کرو تاکہ ان کا شمار بھی نجات یافتہ لوگوں میں ہو جائے.
ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو ایمان کامل کے لیے شرط قرار دیا۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں، اور میری اولاد اس کو اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو، میرے اہل ان کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہو، اور میری ذات اس کو اپنے ذات سے پیاری نہ ہو۔ پھر دعوت اسلامی کو دیکھ لیں، اہل بیت کے ایام آئے، ماشاءاللہ کیسے گھول گھول کر عاشقان صحابہ و اہل بیت کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ درس ہمیں گھروں میں بھی شروع کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت کے رسائل ہیں، اس پر ان رسائل کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، اس کے متعلق اپنی اولاد کو تربیت دیں، تو اہل بیت کی محبت ہو، آقا کی محبت ہو، انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو انشاءاللہ گھول گھول کر پلائیں گے، انہیں عاشقان رسول بھی بنائیں گے، یہی ہماری اولاد، ہماری نسلیں عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ انداز اختیار کریں، خاص کر ہفتہ وار اجتماع میں خود کیوں اکیلے آتے ہیں، اپنے سمجھدار بچوں کو لے کر آئیں تاکہ وہ یہاں آ کر، یہاں کیا ہوتا ہے، نیکی کی دعوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت آقا بیان ہوتی ہے، یہ باتیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ عمل میں بھی لائیں گے۔ تو یہاں پر اس حدیث پاک کو ہم نے سنا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کامل بننے اور اخروی نجات پانے کے لیے اہل بیت کرام کی محبت یہ بہت ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے کا سبب ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کامل کی نشانی ہے، اہل بیت کی محبت دونوں جہاں کی کامیابی پانے کا سبب ہے، اہل بیت کی محبت خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے، اہل بیت کی محبت سچے عاشق رسول ہونے کی علامت ہے، اہل بیت کی محبت غلامی مصطفیٰ کی سند ہے۔ الغرض اہل بیت سے محبت رکھنا بہت بڑی سعادت، دائمی نجات کا سبب ہے، اس لیے ہمیں خود بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو بھی اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کا ادب یہ سکھانا چاہیے۔ تو امیر اہل سنت کے رسائل ہیں، کرامات امام حسین، یہ پڑھیں، گھر میں اس کا درس دیں۔ کربلا کا خونی منظر امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کو پڑھیں، گھر میں پڑھ کر سنائیں، گھر بچوں کو پڑھوائیں۔ پھر اس طرح سے حسینی دولہ، یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ اور بھی کتابیں ہیں جو بالخصوص ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے، بی بی فاطمہ زہرا کے شہزادے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دلارے، یعنی بہت ہی پیارے اور لاڈلے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ انہی کا گھرانہ ہی تو ہے جو تمام فضائل و کمالات و برکات و حسنات کا منبع اور مرکز ہے۔ حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران امام حسن اور امام حسین تشریف لائے، انہوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی، کم عمری کی وجہ سے گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دیکھا تو منبر سے نیچے تشریف لائے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنے سامنے بٹھایا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ترجمہ کنز ایمان، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ یعنی آزمائش ہی ہیں۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کو حاضرین میں سے کسی سے نہ منگایا، نہ کسی اور کی گود میں بٹھایا، بلکہ خود منبر شریف سے اتر کر خطبہ چھوڑ کر بچوں کے پاس گئے، انہیں اٹھا کر لائے، اپنے برابر بٹھایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی محبت ان دونوں سے۔ نیز اس آیت کریمہ میں فتنتن بمعنی آفت یا مصیبت نہیں، بلکہ بمعنی محنت اور آزمائش ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مومن کو ثواب دیتا ہے۔ تو واقعی اولاد کی تربیت ایک آزمائش سے کم نہیں ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں شریعت کے عین مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر جائے تو اولاد اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب ہے۔ اگر اولاد صحیح تربیت نہ ہونے کے سبب خدا نہ خواستہ گناہوں کی راہ پر چل پڑے تو ایسی اولاد والدین کے لیے جہاں دنیا میں رسوائی کا سبب بن جاتی ہے، وہیں والدین کی آخرت میں پکڑ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی ہے، تم نے اسے کیا سکھایا۔ تو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا بہترین وقت بچپن ہوتا ہے۔ جس طرح موم کو کسی سانچے میں ڈھالا جائے تو آسانی سے ڈھل جاتا ہے، اسی طرح بچوں کی ابتدائی عمر میں جس بھی رنگ میں رنگا جائے وہ رنگتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بچپن میں ان کی یادداشت ایک خالی تختی کی مانند ہوتی ہے، اس پر جو لکھا جائے گا ساری عمر کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ بچپن کی عادات آخری عمر تک ساتھ رہتی ہیں، اس لیے اگر بچے کو بچپن ہی سے سلام کرنے میں پہل کا عادی بنایا جائے تو وہ عمر بھر اس عادت کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر اسے بچپن ہی سے نماز کی پابندی کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، فلمیں، ڈراموں، گانوں بھرے مختلف چینل سے بچنے، ماں باپ اور بڑوں کا ادب کر احترام کرنے، سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے، وہ ساری عمر جھوٹ سے بیزار رہے گا۔ اسی طرح اگر سنت کے مطابق کھانے پینے، بیٹھنے، جوتا پہننے، لباس پہننے، سر پر امامہ باندھنے وغیرہ کا عادی بنایا جائے تو نہ صرف خود ان پاکیزہ عادات کو اپنائے رکھے گا بلکہ اس کے یہ اچھے اوصاف اس کے ساتھ رہنے والے دیگر بچوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر ہماری تربیت بچے کو اللہ کی بندگی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، اسلامی معاشرے میں اس کی ذمہ داری نہ سکھا سکی تو اسے اپنا فرما بردار بننے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ اسلام ہی ہے جو ایک مسلمان کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھی غذا، اچھے لباس، دیگر ضروریات کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے بھی کمر بستہ ہو جائیے۔ اور بہترین ماحول ہے ماشاءاللہ، ہم تو خوش نصیب ہیں واللہ، باب المدینہ میں رہنے والے۔ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں، آپ بتائیں گلی گلی میں مدرسے قائم ہیں، مدرسۃ المدینہ بنا دیے، جامعۃ المدینہ بنا دیے، مدنی منوں کے الگ بنا دیے، مدنی منیوں کے الگ بنا دیے۔ ان کی قدر کیجیے۔ جی ہاں، دنیا بھر میں اب تو ڈیمانڈ ہے کہ بھائی ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ قائم کیا جائے۔ آپ بتائیں، آپ کے تو علاقوں میں مدارس قائم ہیں، پھر ہم نہیں بیچتے ہیں تو بالکل ان کا خیال نہیں، کبھی جا کر قاری صاحب سے بھی نہیں ملتے کہ ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، قاری صاحب بلاتے تو جانے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم خود ماحول دیں۔ اجتماعات میں جیسے میں نے عرض کیا، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اپنے مدنی منوں کو وہاں لے کر آئیں، گھر میں پابند کریں کہ صرف اور صرف مدنی چینل چلے۔ جب یہ سارے ماحول اور معاملات کریں گے تو پھر دیکھیں برکتیں کیسی ملتی ہیں۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی افسردہ نہ ہو۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے جب یہ نعرہ لگایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، دعوت اسلامی کا پیارا ماحول دیا، ہمیں شعبہ جات دیے، اور پھر اگر آپ دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں، مدرسۃ المدینہ آن لائن سے رابطہ کر لیجئے، ویب سائٹ پہ جائیے، مدرسۃ المدینہ آن لائن نیٹ کے ذریعے آپ کو طہارت کورس، عقائد کا کورس، تو جناب نماز کورس، امامت کورس، مدرس کورس، تجارت کورس، طہارت کورس، طرح طرح کے کورسز مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے کرائے جا رہے ہیں۔ ملک میں بھی چلیں، کہیں اور سن رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ جو ٹائم آپ کو ملتا ہے، باب المدینہ چلیں، یہاں بیٹھے ہوئے بھی اگر آپ کو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے پڑھنا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے رابطہ کریں۔ اب تو نیٹ کی سہولت تقریباً سب کے پاس ہی ہوتی ہے، تو نیٹ کے ذریعے چلیں، آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ درس نظامی تک آن لائن کرایا جاتا ہے، اب اس سے اندازہ لگائیں۔ تو اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم کو مل گیا ہے۔ تو اب ہم سب کو بھی چاہیے کہ صرف یہ شخصیت بن کر نہ رہیں، بلکہ اپنی اس مدنی تحریک دعوت اسلامی کے لیے تن من دھن کے ساتھ
اس کے ساتھ ہو جائیے اور نیت کیجئے کہ کچھ نہ کچھ وقت انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھی صرف کریں گے انشاءاللہ. ہمیں تو مسجدیں بنانی ہے پھر ان مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تو با جماعت نمازوں کا اہتمام ہو، فیضان سنت کا درس ہو، صدائے مدینہ ہو، مدنی حلقہ ہو، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہو، انشاءاللہ مدنی قافلوں کی دھومیں ہوں گی انشاءاللہ. تو اگر ہم سب مل کر اپنی اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں گے تو دیکھیں کیسی برکتیں ملیں گی. تو دعوت اسلامی کی یوں تو مساجد میں 12 مدنی کام ہوتے ہیں، ان میں ایک مدنی کام صدائے مدینہ لگانا بھی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے، جب نماز فجر کے لیے تشریف لاتے تو راستوں میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے آتے، اور اذان فجر کے فوراً بعد اگر مسجد میں کوئی سویا ہوتا تو اسے بھی جگاتے. تو سنت فاروقی ادا کیجیے اور با جماعت نماز سبحان اللہ اگر فجر کی ہم پڑھنا شروع کر دیں ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی. اور نماز کے لیے آتے آتے صدائے مدینہ لگائیں کہ میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ صدائے مدینہ دکھائے مدینہ. جو صدائے مدینہ لگائے گا انشاءاللہ کرم ہوگا آقا کی، انہیں انشاءاللہ مدینہ پاک میں حاضری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. یوں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بے شمار مدنی بہاریں ہیں. آئیے ایک مدنی بہار آپ کو سناتا ہوں. متھرا ہند کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں ایک ماڈرن نوجوان تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنا میرا مشغلہ تھا. مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیان کی کیسٹ ٹی وی کی تباہ کاریاں یہ سننے کا شرف حاصل ہوا جس نے میری کایا پلٹ دی. میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو گیا. مجھے اپینڈکس کی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا، میں گھبرا گیا. ایسے میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی انفرادی کوشش سے زندگی میں پہلی بار عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے بغیر آپریشن کے میرا مرض جاتا رہا. اب ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ جمع کرواتا ہوں اور مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کی خاطر گھوم پھر کر صدائے مدینہ لگاتا ہوں. لگا فجر میں بھائی گھر گھر میں جا کر ذرا دل لگا کر صدائے مدینہ. انشاءاللہ اس کے صدقے ہوگا دیدار مدینہ انشاءاللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچوں کی طبیعت یہ نہایت حساس ہوتی ہے. ان کا دل کہتے ہیں شیشے سے زیادہ نازک ہوتا ہے. اگر بچوں کو بات بات پر جھڑکا جائے گا نا، انہیں مارا بھی جائے تو ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن، بدتمیزی، بد مزاجی جیسی خامیاں پیدا ہو جائیں گی، اور یوں اس قیمتی ہیرے کی غلط تراش خراش ہو جائے گی اور یوں بے مول اور بیکار ہو جائے گا. جبکہ بچوں کی دل جوئی کرنا، گھل مل جانا، ان میں خود اعتمادی، برداشت اور حسن اخلاق جیسے خوبصورت اوصاف پیدا کر دیتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز ہم نے دیکھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں کہ حسنین کریمین اور دیگر بچوں سے بڑی شفقت فرماتے. آقا بی بی فاطمہ سے فرماتے میرے بچوں کو میرے پاس لاؤ، پھر انہیں سونگھتے اور اپنے ساتھ لپٹا لیتے. تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے کہ محبت کی بہت قسمیں ہیں. اولاد سے محبت اور قسم کی ہے، ازواج سے اور قسم کی، دوستوں سے اور قسم کی. تو اولاد میں حضرات حسنین پیارے ہیں، ازواج میں عائشہ صدیقہ محبوب رب العالمین ہیں، دوست و احباب میں ابو بکر صدیق بہت پیارے ہیں. لہذا احادیث میں تعارض نہیں. مزید فرماتے ہیں کہ حضور انہیں کیوں نہ سونگتے، کہ وہ تو حضور کے ہی پھول تھے اور پھول سونگے ہی جاتے ہیں. انہیں کلیجے سے لگانا، لپٹانا یہ انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا. سیدتنا عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن سے فرما رہے تھے حسن حسین کو پکڑ لو. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں.
حالانکہ یہ بڑے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری طرف جبریل امین ہیں جو حسین کو ایسی ہی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ معلوم ہوا کہ بچوں کی دل جوئی کرنا، ان سے شفقت سے پیش آنا، حوصلہ افزائی کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ بچوں کو بعدوں کا مسجد میں اے چل 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 یہاں سے دھکے دیتے ہیں، جھاڑتے ہیں، نہ بچوں سے پیار۔ ہاں پھر یہ ضرور ہے کہ بچوں سے پیار کون کرے۔ اب ایسا نہیں کہ پورے محلے کے بچوں سے کو آپ اٹھانا چومنا شروع کر دیں، تو ایسا نہیں کہ وہ پھر کمپلین کر دے آپ کی۔ آج کل کا دور بھی ایسا ہی ہے، تو اپنے بچوں سے شروع کریں تھوڑا، اپنے بچوں سے ہی پیار کریں، ان کو ہی پیار دیں، اٹھانا لپٹانا۔ ظاہر ہے اس میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں احتیاط کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو بہرحال ہمیں احتیاط کے ساتھ بچوں سے محبت کرنی ہے۔ اولاد کو خوش کرنا جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے، اور اس حوالے سے بچوں سے محبت کے اظہار کے چند طریقے یہ بھی سن لیجئے۔ ان کی جائز خواہشات کو اپنی وسعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 2، ان کی باتوں کو توجہ سے سننے کی عادت بنائی جائے۔ بسا اوقات بچے کچھ معلوماتی سوال کرتے ہیں، اس موقع پر بھی ان کی پوری بات سننی چاہیے، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور مزید سیکھنے کا ذہن بنے گا، جبکہ فضول گفتگو کرنے سے بچپن ہی سے انہیں بچنے کا ذہن دیا جائے۔ کوئی بھی اچھا کام سر انجام دے، مثلا نماز کی پابندی کرنے، تلاوت قرآن کرنے، مدنی انعامات پر عمل کرنے وغیرہ پر انہیں تحائف دیے جائیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ بچوں سے غلطی ہو جانے کی صورت میں انہیں پیار محبت سے ہی سمجھایا جائے، بوقت ضرورت سختی سے بھی کام لیا جائے، لیکن یاد رہے کہ بیجا اور حد سے زیادہ غصے کا اظہار بچوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بو سکتا ہے۔ نمبر 5، یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بچوں سے بے جا لاڈ پیار آپ کی اولاد سے محبت نہیں بلکہ ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ جہاں ان کو سمجھانے ان کی تربیت کی حاجت ہو وہاں فوراً احسن انداز سے سمجھایا جائے۔ اور اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے تربیت اولاد، اس کو حاصل کیجئے، اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے بیان میں حسنین کریمین کی محبت کے حوالے سے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح سے اپنے شہزادوں سے محبت فرماتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے دل جوئی کے انداز ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے 101 مدنی پھول سے بات چیت کے حوالے سے چند اہم مدنی پھول سنتے ہیں۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے۔ چلا کر بات کرنے سے حد درجہ احتیاط کیجیے، چاہے ایک دن کا بچہ ہو۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کیجیے، آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا۔ بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے بات سنیے، بات کاٹنے سے بچیے۔ نیز دوران گفتگو قہقہہ لگانے سے بچیے کہ قہقہہ لگانا سنت سے ثابت نہیں۔ بات کرتے وقت ہمیشہ یاد رکھیے کہ زیادہ باتیں کرنے سے ہیبت جاتی رہتی ہے۔ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد ہونا چاہیے۔ بد زبانی بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے، گالی گلوچ سے اجتناب کیجیے، اور یاد رکھیے کہ مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے۔
اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔